بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج ہم PSY 515 کراس کلچرل سائیکالوجی کا شارٹ لیسن نمبر 26 کا آغاز کریں گے. تو لیسن نمبر 26 کا نام ہے ڈائیورس ڈائمینشنز ایکسپلورنگ ورلڈ ویوز دا ڈیوائن اینڈ دی سیلف ان کراس کلچرل کنٹیکسٹ. ماڈیول 95 سے لے کر 98 اس میں شامل ہے. تو ماڈیول 95 کا نام ہے ورلڈ ویوز آف ریالٹی ہے. تو اس میں بتایا گیا کہ ہیومن ایگزسٹنس کی شروعات سے، مطلب کہ انسانوں کے پیدا ہونے سے لے کر ہی فلاسفر اور سائنٹسٹ نے ریالٹی کے کنسیپٹ کے ساتھ جو ہے وہ انگیج کیا ہے. اور یہ کنسیپٹ یونیورس، ڈیوائن اور انسان کی نیچر کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتا ہے یا سمجھانے کی کوشش بھی کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایگزسٹنس کی شروعات اور انجام بھی دنیا کے کریشن، تھیولوجی، فلسفی، ریلیجنس اور سائنس کے سبجیکٹ جو ہے وہ رہے ہیں. ورلڈ ویوز آف ریالٹی یہ بتاتی ہے کہ دنیا کیسے شروع ہوئی ہے، انسان کیسے ہے اور دنیا کب اور کیسے ختم ہوگی. ریلیجیس اور تھیولوجیکل ویوز کے مطابق دنیا ایک ایسی کریشنز ہے جو ڈیوائن ول اور ڈیوائن ورلڈ سے آئی ہے. کن ایک ایسا عربک ورڈ ہے جو قرآن میں اللہ کی ڈیوائن ایکٹ آف کریشنز کو ڈسکرائب کرتا ہے. زیادہ ورلڈ ریلیجیس اور دنیا کے کریشنز کو ڈیوائن سے ایمانیٹ، مطلب کہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور ڈیوائن ایٹریبیوٹس کو ریفلیکٹ کرنے کے طور پر سمجھاتی ہے یا سمجھاتے ہیں. اوکے، اس اوورال پیراگراف میں آپ اسٹوڈنٹس کو بتایا گیا ہے کہ سائنس کا ایک ایرا کریشنز کو ڈینائی کرتا ہے، مطلب کہ نہیں مانتا، اور ایولیوشنری تھیوری کو پریزنٹ کرتا ہے. اچھا، ایولیوشنز کے مطابق جو ہے نا، ہیومن اور یونیورس کی ایگزسٹنس ایک ایسی فنومنا مطلب کہ حادثے کی طرح ہوئی ہے جو وقت کے ساتھ ایوالو ہوتی گئی ہے، مطلب کہ پھیلتی گئی ہے. سمپل میٹر گریجولی ڈیولپ ہو کر نا آج کے یونیورس تک نہ پہنچ گئی ہے. جیسے کہ سٹون ایج، آئرن ایج وغیرہ کا کنسیپٹ استعمال ہوتا ہے ایز مائل سٹونز، مطلب کہ انسان جو ہے وہ سٹون ایج سے ہی ترقی کرتا گیا ہے اور یہ جو کائنات ہے وہ خود سے نہیں بنی، یہ صرف دھماکہ ہوا تھا ایکسیٹرا. یہ سب کچھ جو ہے وہ مطلب کہ اس طرح سے سٹارٹ ہوا تھا. یہ آپ کو ایگزامپلی طور پر بتایا گیا. کلچرز جو ریلیجیس نالج پر بیسڈ ہے نا، وہ کریشن پر بلیو کرتے ہیں. لیکن پوسٹ انڈسٹریلائزڈ ایرا میں نا سائنٹیفک تھاٹ نے لارجلی کریشنز کو ارریلیونٹ سمجھنا شروع کر دیا ہے. یہ کلچرز کی تھاٹس کو لے کر یونیورس کی شروع، مطلب کہ ایسے یونیورس کے شروع ہونے کے کو نا بگ بینگ تھیوری سے ایکسپلین کیا جاتا ہے. اور سب کچھ نا نیچرل لاز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو بنا کسی کریٹر یا ڈیوائن بینگ کی دنیا کو چلاتی ہے. اب یہ سب کچھ کس میں ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ انڈسٹریلائزڈ ایرا میں یا سائنس کی ایرا میں ہو رہا ہے کہ جو ہے نا وہ یہ کنسیپٹ جو ہے وہ خود بخود ہو رہا ہے، نہ کہ کوئی چلانے والا ہے. اچھا، یہ ٹاپک نا کافی واسٹ ہے اور اسٹوڈنٹس کو نا اس پر ریلیونٹ لٹریچر پڑھنے کی بھی صلاحیت ملتی ہے. اوکے، کورس میں اس ٹاپک کو انٹروڈیوس کرنے کا پرپس یہ ہے کہ کراس کلچرل سائیکالوجی کے پرسپیکٹو سے دنیا، انسان اور گاڈ کے کنسیپٹ کو سمجھا جا سکے. ایک کامن تھریٹ، مطلب کہ جو کامن یا عام جو خطرہ ہے جو سب کلچرز کے بائنڈ کرتا ہے وہ ہے کریشنز. مطلب کہ اب یہ کنسیپٹ کو لے کر جو ہے نا وہ ایک خطرہ بھی ہے، سب کلچرز کو جو ہے وہ بائنڈ بھی کرتا ہے، جوڑتا بھی ہے اور اندھا بھی کرتا ہے. وہ اس لیے حوالے سے کہ کریشن ہے. ڈیوائن ہیومن ڈیسٹنی جو ہے نا آفٹر لائف اور دنیا کے اینڈ پر بلیف وغیرہ. اینشینٹ ٹائم سے لے کر نا آج تک کلچرز نے دنیا کے ریجنس اور اینڈ اور آفٹر لائف کے ٹریڈیشنل بلیفز رکھے ہیں. سوسائٹی کے اندر انڈیویجول ایگنوسٹک سٹینس میں نا فرق ہو سکتا ہے، لیکن لارجلی کراس کلچرز یہ نوشنز فرملی ایگزسٹ کرتے ہیں اور لوگ اس پر نا بلیف بھی رکھتے ہیں. اوکے، ریالٹی اور سیلف کا جو کنسیپٹ ہے اس والے پیراگراف میں بتایا گیا. تو سیکنڈ کوشچن جو ہے وہ ہے ریالٹی اور سیلف کے نیچر کو سمجھنے کا ہے. دونوں ہیومن اور ڈیوائن گاڈ کا کنسیپٹ دنیا کا نا کافی پریکٹس، ریچولز اور لائف سٹائل کے بیس ہیں جو ڈیفرنٹ کلچرز میں ہیں. ایک سمپل ایگزامپل ہے چیریٹی کی. ہر کلچرز میں چیریٹی کی ٹریڈیشنز ہے اور کافی لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ چیریٹی کو نا گاڈ کے نام پر دیا جاتا ہے جس سے وہ پلیزڈ ہوتے ہیں، مطلب کہ اللہ خوش ہوتا ہے.
اس طرح پیٹی مورالٹی اور ویلیوز بھی نا ریلیجیس کنسیپٹ سے ریلیٹڈ ہے جو ریویلڈ ریلیجنس سے آئی ہے. اوکے اس والے پیراگراف میں آپ کو امام غزالی کے جو وقت کے امام تھے، مطلب کہ امام غزالی سے مراد یہ لگا لیں کہ جس طرح اسکول آف تھاٹس ہوتے ہیں نا، ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں، ہیومنسٹک اپروچ ہو گیا، گیسٹال اسکول آف تھاٹس ہو گیا، اسی طرح امام غزالی بھی وقت کے جو تھے امام تھے اور انہوں نے بھی ایک اسکول آف تھاٹ بتائی تھی. اچھا امام غزالی نے اس کی نا ڈسٹنکشنز دی تھی. انہوں نے دنیا کے نا اس اور اگلے لائف کے، مطلب کہ دنیا کی موجودگی اور اگلے لائف کے بیچ کا فرق باڈی اور سول کے ذریعے نا ایکسپلین کیا تھا. انہوں نے عالم ناسوت اور عالم حوت کو ایکسپلین کیا تھا. عالم خیال اور عالم مثال کو بھی سمجھایا تھا جو امیجنیبل یا امیجن ورلڈ ہے. عالم ناسوت ہمارے آج کی دنیا کو ریپرزینٹ کرتی ہے. عالم حوت وہ دوسرا لیول ہے جہاں ایگزسٹنس اور اس کے تمام لیئرز ختم ہو جاتے ہیں، اور اس لیول پر نا تھاٹس اور ورڈز بھی نا ختم ہو جاتے ہیں. ہیومن ویل یا نفس کو عالم خیال سے ایسوسیٹ کیا جاتا ہے، مطلب کہ جوڑا جاتا ہے، کیونکہ نا باڈی تھاٹس اور ایموشن سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، لیکن وہ ٹینجیبل آبجیکٹ کی طرح ویزیبل نہیں ہوتی. عالم مثال ایک امیجنری ورلڈ ہے. اچھا یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے. عالم خیال کس سے جڑا ہوا ہے، عالم مثال کس سے جڑا ہوا ہے، عالم حوت کس سے جڑا ہوا ہے، عالم ناسوت کس سے جڑا ہوا ہے، ایکسیٹرا. اس طرح گھما پھرا کے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، اور لازمی طور پر یہ 2 یا 1 پوچھے جائیں گے. کچھ ماڈرن آتھرس نے نا سیلف کے انڈرسٹینڈنگ کو نا ڈفرینٹ ٹریڈیشنز کے اکراس ایڈریس کیے ہیں، مطلب کہ جو ہے نا ڈفرینٹ راستے جو ہیں وہ دیکھے ہیں، اور یہ چارٹ نیچے دیا گیا ہے جو ٹریڈیشنل ورلڈ ویوز کو سمرائز کرتے ہیں، مطلب کہ جدید جو ہے خیال کو سمرائز کرتے ہیں. جیسے کہ دیکھیں کہ انفینٹ کو لے کر سیلیسٹیلز اور انٹرمیڈیٹس اور ٹیریسٹریلز، باڈی مائنڈ سول اور اسپرٹ. اچھا یہ جو ہے نا یہ ایکچول میں امام غزالی کو لے کر جو تھا عالم ناسوت، عالم حوت، عالم مثال اور عالم جو ہے خیال. تو یہ جو ہے ان کو لے کر جو وہ نیچے ایک قسم کا نا آپ کو جوڑا گیا لیول آف سیلف ہوڈ اور لیول آف ریالٹی. اچھا یہ لیول آف ریالٹی جو ہے نا وہ آپ یہ دیکھ لیں، اور لیول آف سیلف ہوڈ یہ دیکھ لیں. اور یہ جو ہے نا یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں، ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا اور مزید جو ہے وہ اگر بات کی جائے موڈیول نمبر 96 کی کنسیپٹ آف گاڈ ان میجر ریلیجنز کے نام سے ہے، تو اس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ پہلا سوال جو اس موڈیول میں ایڈریس ہو رہا ہے وہ ہے یہ ہے کہ دنیا کس نے بنائی اور یہ کہاں سے آئی ہے، اور اسے کس طرح بنایا گیا ہے. کیرن ایم اسٹرانگ کی کتاب جو ہے نا ہسٹری آف گاڈ نے بیسٹ طرح سے نہ سمجھایا ہے کہ کیسے گاڈ کا کنسیپٹ الگ الگ ریلیجیز میں ایمرج ہوا ہے، اور آخر میں اسلام اس کنسیپٹ کو کیسے ڈیفائن کرتا ہے. مزید یہ کہ جو لوگ جیوڈو کرسچنس اسلامک ٹریڈیشنس کی گاڈ پر یقین رکھتے ہیں نا، انہیں نا ایک سنگل بینگ پر یقین ہونا چاہیے جو ان کریکٹرسٹکس کا مالک ہے. نمبر 1 پہ جو ہے وہ سپریم مطلب کہ سب سے اعلیٰ، اللہ آل پاورفل مطلب کہ سب قدرت والا، آل گڈ مطلب کہ بالکل اچھا، اور آل پرفیکٹ مطلب کہ مکمل، اور آل نوئنگ مطلب کہ سب کچھ جاننے والا، ایٹرنل مطلب کہ ہمیشہ رہنے والا. ٹھیک ہے، ایٹرنل سے مراد یہ کہ ہمیشہ رہنے والا، آل نوئنگ مطلب کہ سب جاننے والا، آل پرفیکٹ مطلب کہ مکمل. اوکے تو یہ پیپر پوائنٹ ویو سے بہت امپورٹنٹ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. جیوڈو کریشن اسلامک ٹریڈیشنس کو کس پہ بلیو ہونا چاہیے، تو یہ ان کریکٹرسٹکس پہ بلیو ہونا چاہیے. اچھا آگے ہے گاڈ کی یا اللہ کی جو خصوصیات کیا گیا ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ ڈوائن بینگ ہے، مطلب کہ اللہ کی اجازت. اچھا یہ جو ہے نا سپریم، آل پاورفل، آل گڈ، آل پرفیکٹ، آل نوئنگ، آل ایٹرنل،
ایکچوئل میں یہ ایک انسان کی ایک سنگل کریکٹرسٹکس ہیں، اوکے، اور جبکہ اللہ کے کریکٹرسٹکس کی ہیں وہ نیچے آ گئے ہیں۔ اچھا، گاڈ کی جو خصوصیات ہیں وہ ہے ڈیوائن بینگ، مطلب کہ اللہ کی اجازت، ان سین جو دیکھا نہیں جا سکتا، آل پاورفل مطلب کہ جو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے وہ اللہ ہے، اومنیشینٹ مطلب یہ کہ جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے وہ اللہ ہے، اومنی پریزنٹ مطلب کہ جو ہر جگہ موجود ہے وہ ہے اللہ، انفائنیٹ مطلب کہ جو لامحدود ہے جس کی کوئی حد نہیں وہ ہے اللہ، ایٹرنل مطلب کہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یا حی یا قیوم وہ اللہ ہے۔ ویسٹرن کرسچنس تھاٹ کیا کہتی ہیں؟ تو اس والے پوائنٹ میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ کرسچن تھاٹ کے مطابق نا گاڈ کے 3 ضروری پراپرٹیز کے ساتھ نا ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ اب نمبر 1 پہ جو پراپرٹیز ہے وہ اومنی سائنس ہے، مطلب کہ سب کچھ جاننے والا ہے، اور نمبر 2 پہ ہے اومنی پوٹینس ہے، مطلب یہ کہ سب کچھ کرنے کی قدرت والا، نمبر 3 پہ ہے اومنی بیولنس ہے، مطلب یہ کہ سب سے اچھا اور شفقت والا۔ اسلام میں اس والے پیراگراف کی طرف آ گیا ہوں اسٹوڈنٹس، تو اسلام میں نا گاڈ کا کنسیپٹ اسلام کے مطابق بینگ کو دھات کہا جاتا ہے، پیپر پوائنٹ بھی امپورٹنٹ ہے، اور ایٹریبیوٹس کو صفات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ کے نا 99 نامس ہیں جو ان کی کوالٹیز کو سگنیفائی کرتے ہیں، مطلب کہ صفات کو سگنیفائی کرتے ہیں یا ایٹریبیوٹس کو سگنیفائی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ مرسی ہے، مرسی مطلب کہ رحمت کرنے والا، پرووائڈر مطلب کہ رزق دینے والا، آل پاورفل مطلب یہ کہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھنے والا، لائف مطلب یہ کہ زندگی دینے والا، ایونجر مطلب کہ بدلہ لینے والا، ٹھیک ہے، یا قہارو جیسے ایک ورڈ ہے زبردست قدرت والا، تو ایونجر مطلب یہ کہ زبردست بدلہ لینے والا، یہ سمپل بدلہ نہیں ہوتا، ایونجر مطلب ہوتا ہے کہ زبردست بدلہ لینے والا، تو آپ یہ دی ایونجرز نا آپ سمجھ لینا، ٹھیک ہے۔ ایٹرنل مطلب یہ کہ ہمیشہ رہنے والا، اور ایون ایور پریزنٹس مطلب کہ ہر وقت موجود، السیئر یا اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ دیکھنے والا، اس کے بعد ہے وائس مطلب کہ سمجھدار اور حکمت والا، اوکے۔ اس میں ہے بینیوولنٹ مطلب یہ کہ شفقت والا، اوکے۔ اللہ کے کچھ نیمز ہیں جو ان کی نا صفات کو بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے رحمان، ٹھیک ہے، مطلب کہ رحمت والا، اس کے بعد ہے السلام مطلب کہ ایمان میں رکھنے والا، سلامتی میں رکھنے والا، آگے المصور مطلب کہ شکل بنانے والا، اللطیف مطلب یہ کہ نرمی اور شفقت والا، الواسع مطلب یہ کہ سب کچھ سمیٹنے والا، اور الودود محبت کرنے والا۔ یہ صفات اور اسمان اللہ کی قدرت اور ان کے ذاتی مطلب کہ اللہ کے جو ہیں وہ ذاتی ایٹریبیوٹس کو بیان کرتے ہیں، جو اللہ کو لے کر مطلب کہ جو اللہ ہے کسی ہر ایک سے یونیک اور مختلف جو ہے وہ ہے، مطلب کہ اللہ جو ہے ان صفاتی یا صفات سے بالا تر ہے، اور اللہ جو ہے ہر ایک سے بالا تر ہے ان صفات کو لے کر۔ ماڈیول 97 ہیومن سیلف اینڈ سائیکی ان ریلیجیس اسٹڈیز کے نام سے ہے، تو اس میں دا اسٹارٹیڈ آپ کو نا بتایا گیا ہیومن سیلف اینڈ سائیکی اور ٹریڈیشنل پرسپیکٹیوز، مطلب یہ کہ انسان ایک نا ٹرائی پارٹائٹ بینگ ہے جو 3 حصوں میں نا ڈیوائیڈڈ ہے، یہ 3 حصے نا ایک دوسرے سے انٹیگریٹ ہیں، مطلب یہ کہ انسان کو نا 3 قسم کے پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 پہ ہے باڈی مطلب یہ کہ جسم، مائنڈ سول مطلب کہ روح نفس، اور اسپریچول یا اسپرٹس مطلب یہ کہ روح، اوکے۔ نیچر آف دی باڈی میں سب سے پہلے یہ ہے کہ فزیکل ہے، مطلب یہ کہ جسمانی، جسم کا ہونا فزیکل ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ویزیبل مطلب یہ کہ دکھائی دینے والا، جسم کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 3 پہ ہے پرشیبل
پریشیبل یا مورٹل، مطلب یہ کہ فنا ہونے والا جسم کو نا آخرکار ایک جو ہے نا وہ ایک دن انجام جو ہے اس کا ہونا پڑے گا، کہیں نہ کہیں اس کا انجام ہے جسم کا۔ ڈیکیز مطلب یہ کہ فنا ہو جانا، جسم ایک وقت کے بعد اپنی اصلی اسٹیٹ میں نا ڈیکے کر جاتا ہے، مطلب کہ فنا ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ فنا سے مراد یہ کہ مر جانا، پھر بسیدہ ہو جانا، پھر بسیدہ ہونے کے بعد پھر اس کی برزخی دنیا سٹارٹ ہو جانا۔ اچھا، یہ جو پرشیبل ہے نا مورٹل، اس کا مطلب یہ ہے کہ فنا ہو جانا یا فنا ہونے والا سے مراد ڈکے کا مطلب ہے کہ فنا ہو جانا، اور پرشیبل مورٹل سے مراد یہ ہے کہ فنا ہونے والا۔ اب فنا ہونے والے سے کیا مراد یہ کیا کہ جب پیدا ہوا ہے اور پیدا ہونے کے بعد پھر اس پہ کوئی نہ کوئی بیماری آ گئی ہے، بڑھاپا آ گیا تو یا جوانی میں کوئی ایسا کوئی سسٹم ہوا تو یہ پرشیبلس میں کیٹیگری میں انوالو ہوتے ہیں۔ نیچر آف سول میں آپ کو بتایا گیا سول اینڈ اسپرٹس، مطلب یہ کہ سول کو روح بھی کھا جاتی ہے اور یہ امورٹل ہے، یعنی یہ کبھی نہیں مرتی۔ اچھا، آگے ہے روح اینڈ نفس۔ تو یہ یوگی ٹریڈیشنز میں نا مایا کو جسم روح اینڈ نفس میں آپ کو کچھ اس طرح سے بھی بتا سکتا ہوں کہ روح اور نفس جو ہے نا وہ روح ہے نفس کو کھا جاتی ہے، اور یہ امورٹل ہے، یعنی کہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اور سول اینڈ اسپرٹس میں بھی یہی ہے کہ یہ نارمل ایز ویل ہے، پیپر پانی بھی اس امپورٹنٹ ہے۔ آگے مایا اینڈ آتما ہے۔ اچھا، آتما جو ورڈ ہے یہ ایکچول میں سنسکرت کا ورڈ ہے اور یہ انڈیا میں یوز ہوتا ہے، زیادہ تر یوگی لوگ جو ہے یوز کرتے ہیں۔ یوگی ٹریڈیشنز میں نا مایا کو جسم اور آتما کو روح کھا جاتا ہے، روح کو امورٹل سیلف بھی کھا جاتا ہے اور اسے نا نوما بھی کہا جاتا ہے، پیپر پوائنٹ بھی اسے بہت امپورٹنٹ ہے۔ قرآن میں بھی آپ کو پرسپیکٹیوز ملیں گے روح کو لے کر، تو قرآن میں روح کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے نا عمل ربی ہے، مطلب کہ حکم ربی ہے جس سے نا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس میں نا آتما روح ہے، مطلب کہ اس میں آتما سے مراد روح ہے اور مایا جسم ہے۔ روح ایک امورٹل سیلف ہے جو ہمیشہ رہی ہے، جس میں ایک فزیکل اور مورٹل چیز ہے جو ایک دن مر بھی جاتی ہے، مطلب کہ انسان کا جسم مر جاتا ہے اس کے بنا۔ شیخ عبداللہ جو کہ ایک سوئس رائٹر تھے، اپنی کتاب الکیمی میں لکھتے ہیں کہ جب انسان اپنے گھر کو چھوڑتا ہے نا تو گھر خالی ہو جاتا ہے، اور ویسے ہی اس کے حالات ہوتے ہیں۔ جب روح جسم کو چھوڑ دیتی ہے نا تو جسم خالی ہو جاتا ہے اور اسے نا ڈیزیزڈ کھا جاتی ہے، یعنی کہ مر چکا ہوتا ہے انسان۔ اس والے پیراگراف میں آپ کو بتایا گیا ہے وٹ از دا سول اینڈ باڈی کے سوال کو لے کر کہ سول اور باڈی کیا ہے، روح اور جسم کیا ہے۔ جسم اور روح کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دی گئی ہے ساتھ میں۔ سب سے پہلے ہے سکائی، مطلب کہ آسمان ہے، اور دوسرا جو ہے وہ مطلب کہ پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں بتایا گیا کہ سکائی کو لے کر کے جیسے کہ آسمان کو ہم دیکھتے ہیں ویسے ہی روح کا کنسیپٹ ہے آسمان جو ہم دیکھتے ہیں وہ سیلیشیلس، مطلب کہ سیلیٹیلس جو ہیں جو ایک ویزیبل لیول تک ہیں۔ بیانڈ اسکائی مطلب کہ آسمان کے پار یا آسمان کے دوسری طرف، جو اسکائی سے اوپر ہے وہ انفینیٹی ہے، جیسے کہ اللہ۔ ٹیریسٹریلس مطلب یہ کہ ہمارا باڈی ایک ٹیریسٹریل اینٹی ہے جو زمین پر ہے۔ کئی کلچرز میں نا انر 5 سینسز کا کنسیپٹ ہے، اور انر 5 سینسز کا کنسیپٹ یہ ہے کہ جیسے کہ تھاٹس، امیجینیشنز، امپلس، انٹیویشنز کو سمجھاتی ہے۔ امام غزالی نے ان باڈیز کے بارے میں نا ڈیٹیل سے لکھا ہے اور کیسے ایک لیول سے دوسرے لیول میں ٹرانزیشنز ہوتی ہیں، اسے انہوں نے نا اپنے ورکس میں نا ایڈریس کیا ہے۔ آگے ہے اینڈ دے آسک یو اباؤٹ آف دی روح، روح کے حوالے سے کیا پوچھا اور کیا پوچھنا ہے، اور اس میں نا آپ سے مطلب یہ کہ اس میں نا آپ کو اوورال بتایا گیا ہے کہ روح کو نا
پنیوما یعنی کہ سول کہا جاتا ہے۔ قرآن میں اسے نا ڈائریکٹلی امورٹل سیلف نہیں کہا گیا، لیکن یہ اس کنٹیکس میں زندہ چیزوں کو اینیمل کرتی ہے۔ مائنڈ اور اس کی فیکچولیٹیز کو نا سمجھنے کے لیے ہمارے پاس نا 5 ایکسٹرنل سائنس اور 5 انر سینس ہیں۔ 5 ایکسٹرنل سینسز اور 5 انر سینسز ہیں۔ نفس اور روح کی باؤنڈری سین اور ان سین کے بیچ میں ہوتی ہے۔ اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے نا آپ کو امجد این 1986 کی کتاب اور کچھ اور ریفرنسز میٹیریل پڑھنے چاہیے جو اس کمپلیکس کو اچھے سے آپ کو جو ہے انڈرسٹینڈ کروا سکے روح کو لے کر۔ بس اس میں یہی بتایا گیا تو میں نے آپ کو اپنی ورڈنگ میں بتا دیا۔ اس کے علاوہ what is running brain and bodily functioning یا who is running this brain or bodily functions, nature of soul اور آتما۔ آپ اسٹوڈنٹ سے کویشچن کیا گیا تو پیپر یا ایگزام پارٹی ویس امپورٹنٹ ہے، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ہماری باڈی فنکشنز کو کون چلا رہا ہے، نیچر آف سول یا سول کی نیچر چلا رہی ہے یا آتما چلا رہی ہے۔ تو یہ ہے تو دونوں ہی ہیں، لیکن یہ کہ سول سے مراد بھی آتما ہی ہے اور آتما سے مراد بھی روح ہی ہے۔ اور میں اس کا جواب اگر دوں تو کچھ حصہ سے دے سکتا ہوں کہ قرآن کے مطابق انسان کا برین اور باڈی فنکشنز کس طرح سے رک جاتا ہے یا رن کرتا ہے، اس کے لیے نا روح اور آتما کا کنسیپٹ زیادہ ضروری ہے، اور یہ سب انسان کی روح کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ لائف کو سسٹین کرنے کا کام کرتی ہے۔ تو یہ میں نے بھی آپ کو جواب اپنی ورڈنگ میں بتا دیا اس سوال کا، تو ایگزام پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے۔ ماڈیول 98 کنٹمپلیٹیو ٹریڈیشنز کے نام سے ہے، تو اس میں بتایا گیا کہ ہر ریلیجنس میں ایک ایسے اندرونی یا انر ٹریڈیشنز ہوتی ہے جو اسے نا ریلیجنس کے روحانی مزاج یا ایسنس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ اس میں اسلام میں اسے نا شریعت اور طریقت کہا جاتا ہے۔ کرسچنس ٹریڈیشنز میں اسے مسٹیزمس اور مونسٹک ٹریڈیشنز کہتے ہیں۔ جوڈیزمس مطلب کہ یہودیوں میں کابالہ اور ہندوازمس میں یوگی ٹریڈیشنز کہا جاتا ہے۔ زین صوفیزمس کرسچنس مسٹک مونکس ایسٹورک لورینس کابالہ یوگی ٹریڈیشنز ایکسیٹرا۔ اچھا، یہ تمام نا ٹریڈیشنز کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، مطلب ان تمام ٹریڈیشنز کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، ایک ہی سمٹ تک پہنچنا، یعنی ڈیوائن اللہ کے ساتھ ایک ہو جانا۔ یہ تمام راہیں صرف ایک ہی منزل کی طرف جاری ہیں، اللہ کے ساتھ اتحاد اور اس کی قربت، مطلب کہ نیئرنس ٹو اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ سائنٹیفیکیشنز یعنی کہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف یا اللہ کی طرف صفائی اور روحانیت سے بڑی ہوئی طرف لے جانا۔ اوورآل یہ جو ہے نا میں نے آپ کو یہ سب کچھ اپنی ورڈنگ میں اس پیراگراف کو لے کر سمجھا دیا ہے۔ فردر یہ کہ جو چیزیں ان سب ٹریڈیشنز میں کامن ہیں، اس والے سے آپ کو اس والے پیراگراف میں بتایا گیا ہے۔ تو یہ سب ٹریڈیشنز اپنے نا اسپریچول سیلف کا فوکس کرنے پر زور دیتی ہیں، اور یہ سب کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، اللہ کی قربت حاصل کرنا یا پھر نروان یا ریئلائزیشنز کو اپنی زندگی میں انجام دینا۔ یہ سب ٹریڈیشنز اپنے مقام تک نہ پہنچنے کے لیے اپنے مٹیریل مطلب یہ کہ جسمانی اور باڈلی فارمز کو نہ چھوڑ کر اپنے اسپرٹ سے مطلب یہ کہ روح کو پہچاننا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ رومی نے کہا تھا ڈائی بیفور یو ڈائی، اور یہ پیپر پوائنٹ ویو سے امپورٹنٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ یہ رہا میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ریڈ کلر میں، رومی نے کہا تھا ڈائی بیفور یو ڈائی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ اللہ سے اصلی تعلق رکھتے ہیں نا تو آپ اپنے مٹیریل فارم کو چھوڑ کر نا اپنی اسپرٹس کو بے چین لگتی ہے، مطلب یہ کہ آپ اپنی باڈی میں بھی جو ہے وہ چھوڑ کر بھی اپنے اسپرٹس کو بے چین رکھتے ہیں یا بے چین لگتے ہیں۔
اس سے آپ اللہ کی قربت کو نہ حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ میں بتا سکتا ہوں اوورال کہ اسلام میں نا کمپیٹیٹیو ریسرچ بھی ہے۔ مطلب یہ کہ اسلام میں نا کنٹمپلیٹیو ٹریڈیشنز بھی ہے کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ تو اسلام میں بھی نا یہ کنٹمپلیٹیو ٹریڈیشنز کافی پرانی ہے۔ جب پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی لینے سے پہلے ہرا کیف میں مطلب کہ غار ہرا میں اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر دیا تھا اور اللہ کے نام کا ذکر کرتے ہوئے نا میڈیٹیشنز میں وقت گزارا تھا، اور یہ بھی ایک طریقت کا حصہ تھا جو اللہ کی قربت اور اس کے ساتھ ایک ہو جانے کی طرف ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی طرف لگے رہنا تو طرف رہنمائی جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اوورال یہ سب جو ہے نا یہ تمام ٹریڈیشنز زین، صوفیزمز، کرسچنز، مائسٹیزمز، یوگی ٹریڈیشنز ایکسیٹرا کا ایک ہی مقصد ہے، اپنے آپ کو ڈیوائن مطلب کہ اللہ سے جدا کرنا، اپنی روح کو پہچاننا اور اس دنیا میں اپنی اصل روحانیت تک نہ پہنچنا ہے۔ سب ایک ہی منزل ہے، اللہ کی قربت اور اس کے ساتھ اتحاد کو لے کر، ان سبھی جو ہے مذاہب کو لے کر، زین، سبھی صوفیزمز اور کرسچنز، مسٹیک مونکس اور ایسٹورک لیورن ایکسیٹرا۔ اوکے، اب میں اس لیسن کا اوور ویو دیتا ہوں کہ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے کیا کیا امپورٹنٹ ہے، لیکن میں دے تو دوں گا اوور ویو ایگزام پوائنٹ آف ویو سے کیا کیا امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے، لیکن پلیز آپ اس حوالے سے اب یہ ہے کہ سائیکولوجسٹ کمیونٹی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں جن اسٹوڈنٹس نے ابھی تک نہیں کیا، اور جن اسٹوڈنٹس نے سبسکرائب کر لیا ہوا ہے تو کائنڈلی آپ فیس بک پیج کو بھی لائک کریں، انسٹاگرام میں ہمیں فالو کریں، ٹک ٹاک میں ہمیں فالو کریں۔ فردر یہ ہے کہ آپ ہمیں جو ہے وہ ٹویٹر میں بھی فالو کریں اگر ٹویٹر یوز کرتے ہیں، اور اگر نیو اسٹوڈنٹس نے سبسکرائب کیا ہے اس ویڈیو کو واچ کر کے تو سیم ایز اٹ آپ فالو کریں، مطلب کہ ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور ٹویٹر میں ہمیں فالو کریں، فیس بک پیج کو لائک کریں۔ اب اس کے علاوہ اگر آپ انر سائیکوفلکس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں تو آپ کو بھی آنے والی جو مزید اپڈیٹس ہیں ماڈرن اور اسلامک سائیکالوجی کو لے کر آپ کو دیکھنے، سننے اور جاننے کو ملے گی۔ سبھی کے جو لنک ہے ٹک ٹاک، فیس بک اور انسٹاگرام اور اس کے علاوہ انر سائیکوفلکس یوٹیوب چینل کے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشنز میں آپ کو لنک مل جائیں گے، آپ کائنڈلی طور پر وزٹ کرنے کے بعد سبسکرائب کر دیں۔ لیسن تھوڑا سا جینگو مینگو تھا، مطلب کہ تھوڑا سا انٹرسٹڈ تھا، اور کافی کچھ آپ اسٹوڈنٹس کو سننے، جاننے اور علم حاصل کرنے کے حوالے سے یہ لیسن کافی اچھا انٹرسٹنگ لگا ہوگا۔ تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے ڈیوائن نالج کیا کہتا ہے، اور کریشن آف ورلڈ کے حوالے سے جو ڈفرینٹ تھیوریز ہیں وہ کیا کہتی ہیں۔ قرآن میں کون جو ہے وہ کس کو ڈسکرائب کرتا ہے، ڈیوائن نالج کو یا سائنس کے نالج کو، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد پھر ماڈرن انڈسٹریلائزڈ ایرا کیا کہتا ہے اور سائنٹیفک ایرا کیا کہتا ہے، پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے۔ اور کلچرز یا پھر اسلامک یا کوئی بھی کلچرز کو لے لیں تو وہ اس کا ایرا کیا کہتا ہے، بگ بینگ تھیوری کیا کہتی ہے، اور یہ امپورٹنٹ ہے۔ بگ بینگ تھیوری سے مراد یہ ہے کہ کائنات خود بخود بن گئی ہے، کسی نے نہیں بنائی، تو بگ بینگ تھیوری کے لاز، نیچرل لاز یہی بتاتے ہیں۔ سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ نیچرل آف ریالٹی اینڈ سیلف بوتھ ہیومنس کس طرح سے آپس میں جو ہے وہ ڈسکرائب کرتے ہیں۔ کنسیپٹ آف گاڈ کو لے کر جو ہے وہ کون سے بیسس مینیز ہیں، مطلب کہ ایک تو ہے ریچولز اور دوسرا لائف سٹائلس ان ویریس کلچرز کو لے کر ہے۔ اوکے، تو آگے آئے تھے امام غزالی نے کون سے جو ہے وہ 5 ڈفرینٹ لیولز یا 4 ڈفرینٹ لیولز جو دیے تھے ان کے نام بتائیں۔ عالم نصوت ہے، عالم خیال ہے، عالم خوت ہے، ٹھیک ہے، تو عالم خیال اور عالم مثال ہے، یہ جو ہے نا 5 یا 6 جو ہے نا 5 اس میں جو ہے نا وہ امام غزالی کے لیول سے جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں، تو ایگزام پوائنٹ ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے، اور ان کا آپ کا ان کے معنی بھی آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں کہ یہ جو لیول کس طرف ڈائریکشن دیتے ہیں۔ عالم نصوت کس طرف ڈائریکشن دیتا ہے، عالم حوت کس طرف ڈائریکشن دیتا ہے، عالم خیال اور عالم
مثال اور عالم جو ہے وہ خیال اس طرف ڈائریکشن دیتا ہے. بہت بہت امپورٹنٹ ہے. آگے ہے ماڈرن آتھرس کیا کہتے ہیں. ماڈرن آتھرس کا جو ہے وہ لے کر لیول آف ریالٹی اور لیول آف سیلف ہوڈ کو لے کر کیا کیا ہے. تو ایگزام پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. آگے جو ہے وہ گاڈ آف دی جیوڈو، اس کو میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں ریڈ کلر میں ہی. تو یہ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. گاڈ آف دی جیوڈو کرسچنس اسلامک کیا بیان کرتے ہیں. تو یہ انہوں نے ساتھ میں جو ہے سنگل بینگ مطلب کہ ایک انسان پہ ہی بلیو رکھتے ہیں جس کے اندر یہ خاصیتیں ہوں. اب یہ ہے اور گاڈ اللہ کے اندر کون کون سی خاصیتیں ہوں، یہ جو ہے وہ ڈیوائن بینگ کا ان سین آل پاورفل، یہ جو ہے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ بینگ از اکول ٹو دھات اینڈ ایٹریبیوٹس آر صفات. ٹھیک ہے، ایگزام پوائنٹ آف ویو سے یہ ایکویشنز بہت امپورٹنٹ ہے، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. صفات سے کیا مراد ہے؟ نیمز آف اللہ 99. اچھا، دھات سے کیا مراد ہے؟ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. اور آگے آ جاتے ہیں ہم اس میں انسان کے پارٹس کو کتنے، انسان کی باڈی کو یا انسان کو اوورال کتنے پارٹس میں انٹیگریٹ کیا گیا ہے. تو 3 پارٹس میں، باڈی، مائنڈ اور اسپرٹ. نیچر آف دی باڈی میں کس طرح سے ڈیوائڈ کیا گیا انسان کو، پوائنٹ ویسٹ امپورٹنٹ ہے. نیچر آف سول میں 2 طرح کے ہیں. اور مایا اینڈ آتما کس سے بلونگ رکھتی ہے؟ یوگی ٹریڈیشنس جو ہے وہ بلونگ رکھتی ہے. تو پیپر پوائنٹ ویسٹ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ جو مایا اور آتما کے جو کنسیپٹ ہے یہ یوگی ٹریڈیشنس میں ہے. مطلب یہ کہ اگر آپ ہندوازمس کا مطالعہ کریں تو وہاں پہ یوگی آتا ہے. یوگی مطلب کہ جو پیروکار ہیں، سختی سے عمل کرتے ہیں اپنے مذہب پر. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ سول لیفٹ دا باڈی ریمینس ایمٹی اینڈ کال ڈیزیزڈ، جو ہے یہ کیا کہلاتی ہے؟ ڈیزیزڈ کہلاتی ہے. پیپر یہاں ایگزام پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. الکمی کس نے لکھی؟ شیخ عبداللہ نے لکھی، سوئس رائٹر تھے. ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے. اور سیکنڈ از سلیشیلس ہے، اور فرسٹ جو ہے وہ دا بیانڈ اسکائی ہے. ٹھیک ہے، اور ایگزام پوائنٹ آف ویو سے آپ سے امپورٹنٹ ہے. اور اس کے حوالے سے واٹ از دا سول اینڈ باڈی کے کنسیپٹ کے حوالے سے اس کو میں ہائی لائٹ کر لیتا ہوں، آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. اور یہ یونیورس اینڈ گاڈ کو لے کر ہی ہے. روح اینڈ دے آسکنگ یو اباؤٹ دا روح. اب آپ سے روح کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ روح ایکچوئل میں ہے کیا. تو روح جو ہے عربک ورڈ ہے، اور قرآن میں جو ہے وہ سیلف مطلب کہ جو اسینشل جو ہے وہ قرآن میں جو ہے وہ امورٹل سے جوڑا کیا ہے کسی بھی ایک شخص کی روح کو لے کر. اور یہ بنیاد ہے سیلف فنیوما مطلب کہ اسپرٹ اور روح کی. جبکہ نفس اور روح کا آپس میں کس طرح سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں، ایگزام پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. شیخ عبداللہ نے کون سی کتاب لکھی تھی؟ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. اور آپ سے یہ سوال جو ہے وہ ایگزام میں پوچھا جا سکتا ہے. فدر جو ہے وہ اس کو بھی آپ 2-3 مرتبہ پوچھ لینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو ریڈ کر لیجیے گا اگر اس کو سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ یہ ذرا تھوڑا سا پیراگراف نا یہ ٹیکنیکل ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو 2-3 مرتبہ پڑھنا پڑے گا. اگر کوئی ورڈ، کوئی سینٹینس، کوئی جملہ اگر آپ اسٹوڈنٹس کو اس لیکچر کو لے کر نہیں سمجھ میں آیا تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی بھرپور رہنمائی کر دی جائے گی. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. ٹل دین تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.